کیا کبھی اپنے غور کیا ہے؟ دو لوگ ایک ہی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، ایک گھبرا جاتا ہے اور دوسرا مکمل سکون کے ساتھ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ آخر فرق کہاں ہوتا ہے؟ ذہانت میں، تجربے میں، یا پھر ذہن کی کیفیت میں؟ اگر میں اب سے کہوں کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ دوسروں سے زیادہ ذہین نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دماغ پانی کی طرح کام کرتا ہے، ایسا پانی جو ہر صورتحال میں صحیح رد عمل دیتا ہے، نہ کم نہ زیادہ، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ راز جس نے ہزاروں لوگوں کو ذہنی دباؤ، غصے، اوور تھنکنگ اور غلط فیصلوں سے نجات دلائی، اور آخر میں آپ کو معلوم ہوگا تو ایک پرسکون دماغ ہزار طاقتور دماغوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف جوناتھن ڈالی ہیں۔ انہوں نے انسانی نفسیات، ذہنی نظم، جذباتی توازن اور روزمرہ زندگی میں بہترین فیصلے کرنے کے طریقوں پر گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زیادہ تر لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ انہیں علم نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ مشکل وقت میں ان کا ذہن ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ غصہ، خوف، جلد بازی، اوور تھنکنگ اور جذبات انسان سے وہ فیصلے کروا دیتے ہیں جن پر وہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ اسی مسئلے کا حل پیش کرنے کے لیے انہوں نے مائنڈ لائک واٹر لکھی۔ اس کتاب کا مقصد صرف سکون سکھانا نہیں، بلکہ ایسا ذہن بنانا ہے جو ہر صورتحال میں بہترین رد عمل دے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر مائنڈ لائک واٹر کا مطلب کیا ہے؟ ذرا ایک پرسکون جھیل کا تصور کرے۔ اگر اس میں ایک چھوٹا سا کنکر پھینکا جائے تو صرف اتنی ہی لہریں بنتی ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور چند لمحوں بعد پانی دوبارہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب یہی کنکر اگر ایک چھوٹے سے گلاس میں پھینکا جائے تو پورا پانی اچھل جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے، اکثر انسان کا ذہن بھی اسی گلاس کی طرح ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تنقید پورا دن خراب کر دیتی ہے، ایک بری خبر ساری رات کی نیند چھین لیتی ہے، ایک ناکامی پورا اعتماد ختم کر دیتی ہے، جبکہ مضبوط ذہن پانی کی طرح صرف اتنا ہی رد عمل دیتا ہے جتنا واقعی ضروری ہو، نہ زیادہ نہ کم۔ لیکن آخر ہمارا دماغ ہر چھوٹی بات پر اتنا شدید رد عمل کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب حیران کر دینے والا ہے۔ فرض کریں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی فصل کو پانی ملے گا، دوسرا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی پکنک خراب ہو گئی۔ بارش ایک ہی تھی، لیکن احساس دو مختلف تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں حالات پریشان نہیں کرتے، بلکہ حالات کے بارے میں ہماری سوچ ہمیں پریشان کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مشکل کسی کے لیے موقع بن جاتی ہے اور کسی کے لیے تباہی۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل لیں تو اکثر مسئلے اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ لیکن سوچ بدلنا اتنا آسان کیوں نہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ آپ کے اپنے دماغ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان جنگلوں میں رہتا تھا، اسے ہر لمحہ اپنی جان بچانی پڑتی تھی۔ اسی لیے دماغ نے ایک عادت بنا لی، ہر نئی چیز کو پہلے خطرہ سمجھو، پھر فیصلہ کرو۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، لیکن ہمارا دماغ ابھی بھی پرانے طریقے سے کام کرتا ہے۔ اسی لیے ایک ای میل آنے پر دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، کسی کے جواب نہ دینے پر ہم بدترین نتیجہ سوچ لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی
ہمیں لگتی ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا۔ حقیقت میں خطرہ باہر کم ہوتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، دماغ کو نئی تربیت دی جا سکتی ہے، اور یہی اس کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، میرا مزاج ہی ایسا ہے، میں جلدی غصہ ہو جاتا ہوں، میں بہت اوور تھنک کرتا ہوں۔ لیکن کتاب کہتی ہے، یہ آپ کی شخصیت نہیں، یہ صرف آپ کی تربیت ہے۔ جس طرح روز ورزش کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح روز مشق کرنے سے ذہن بھی پرسکون ہو سکتا ہے۔ سکون ایک ہنر ہے، اور ہر ہنر کی طرح سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مشق کیسے کی جائے، اور کون سی روزانہ کی عادتیں آپ کے دماغ کو واقعی مائنڈ لائک واٹر بنا سکتی ہیں؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک ہی مسئلہ آپ کے دماغ میں بار بار چلتا رہتا ہے؟ آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذہن خاموش نہیں ہوتا۔ آپ کام کرنے بیٹھتے ہیں، لیکن پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر دماغ ہمارا اپنا ہے، تو پھر اسے کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہی سوال اس کتاب کا اگلا راز کھولتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سوچنا زیادہ عقل کی نشانی ہے، لیکن کتاب کہتی ہے، اوور تھنکنگ سوچنے کی طاقت نہیں، بلکہ فیصلہ نہ کر پانے کی علامت ہے۔ جب ہمارا دماغ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، تو وہ ایک ہی مسئلے کو 10 مختلف زاویوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو، اگر وہ ناراض ہو گیا تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اور یہی سوال انسان کی ساری توانائی کھا جاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، دماغ کو ہر مسئلہ حل نہیں کرنا ہوتا، کچھ مسئلے صرف قبول کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن قبول کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں، کیا آپ موسم بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی سوچ بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ ماضی بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر بھی ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت انہی چیزوں کی فکر میں گزار دیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں۔ کتاب ایک زبردست اصول سکھاتی ہے، اپنی توانائی صرف ان چیزوں پر خرچ کریں جنہیں آپ واقعی بدل سکتے ہیں۔ جب آپ اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں تو ذہنی دباؤ آدھا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو ہماری ذہنی طاقت چوری کرتی ہے، اور وہ ہے جذبات میں آ کر فیصلے کرنا۔ کبھی غصے میں بھیجا ہوا میسج بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑا، کبھی غصے میں کسی سے ایسی بات کہہ دی جس پر بعد میں افسوس ہوا۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ غصے کے وقت فیصلہ دماغ نہیں، جذبات کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے، جب جذبات بہت زیادہ ہوں تو فیصلہ مت کرے، اور جب بہت بڑا فیصلہ کرنا ہو تو پہلے اپنے جذبات کو پرسکون کرے، کہ پرسکون ذہن ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے کامیاب لوگ فوری رد عمل نہیں دیتے، وہ پہلے رکتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ رکنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا، فوراً غصہ کریں، دوسرا، چند سیکنڈ رکیں اور پھر فیصلہ کریں کہ واقعی کیا کرنا چاہیے۔ کتاب کہتی ہے، ری ایکشن خودکار ہوتا ہے، لیکن
رسانس شعوری انتخاب ہوتا ہے، اور یہی فرق عام انسان اور کامیاب انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ جو شخص ہر بات پر فوراً رد عمل دیتا ہے وہ اپنی زندگی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، لیکن جو شخص جواب دینے سے پہلے سوچتا ہے وہ اپنی زندگی کا مالک بن جاتا ہے، اور یہی مائنڈ لائک واٹر کا اصل مطلب ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، اگر ہم پرسکون رہنا سیکھ بھی جائیں تو کیا کامیابی خود بخود آ جائے گی؟ نہیں، کیونکہ سکون کے ساتھ وضاحت بھی ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ مصروف ہوتے ہیں لیکن مؤثر نہیں، وہ پورا دن کام کرتے ہیں لیکن شام کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ خاص حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ذہن ہر وقت درجنوں چیزوں کے درمیان بٹا ہوا ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام، جب آپ ایک ہی کام پر پوری توجہ دیتے ہیں تو نہ صرف نتیجہ بہتر آتا ہے بلکہ ذہن بھی پرسکون رہتا ہے۔ بکھرا ہوا ذہن ہمیشہ تھکا ہوا رہتا ہے، مرکوز ذہن ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن اس توجہ کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ ذرا تصور کریں، اگر کل صبح آپ ایسے جاگیں کہ کسی کی بات آپ کو آسانی سے غصہ نہ دلائے، ناکامی آپ کا اعتماد نہ توڑ سکے، اور مشکل حالات میں بھی آپ کا دماغ بالکل صاف اور پرسکون رہے، تو آپ کی زندگی کتنی مختلف ہوگی؟ شاید آپ پہلی بار زندگی کو کنٹرول کرنے لگیں بجائے اس کے کہ زندگی آپ کو کنٹرول کرے، اور یہی مائنڈ لائک واٹر کا اصل مقصد ہے۔ دنیا ہمیں ہمیشہ یہی سکھاتی ہے، زیادہ دوڑو، زیادہ کماؤ، زیادہ حاصل کرو، لیکن یہ کتاب ایک مختلف سوال پوچھتی ہے۔ اگر آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن اپنا سکون کھو دیا تو کیا واقعی آپ کامیاب ہے؟ مصنف کہتے ہیں، پرسکون انسان کمزور نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے جذبات کا مالک ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت غصے میں رہے وہ طاقتور نہیں بلکہ اپنے جذبات کا قیدی ہے۔ اصل طاقت اپنے اوپر قابو پانے میں ہے، لیکن یہ قابو آتا کیسے ہے؟ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی ایک بڑے فیصلے سے بدلتی ہے، لیکن کتاب کہتی ہے زندگی روزانہ کی عادتوں سے بنتی ہے۔ روز صرف چند منٹ خاموش بیٹھنا، اپنی سانسوں پر توجہ دینا، موبائل سے کچھ وقت دور رہنا، ایک وقت میں صرف ایک کام کرنا، یہ سب معمولی لگتا ہے، مگر یہی چھوٹی عادتیں آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کی ساخت بدلنے لگتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ روز صرف 1% بہتر ہوں تو 1 سال بعد آپ وہ انسان نہیں رہیں گے جو آج ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو یہ تمام عادتیں برباد کر دیتی ہے۔ آج کا انسان خاموشی سے ڈرتا ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل، رات سونے سے پہلے موبائل، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی آواز، کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی نہ کوئی ویڈیو، اور پھر ہم کہتے ہیں میرا ذہن پرسکون کیوں نہیں؟ کتاب کہتی ہے جتنا زیادہ شور ہوگا اتنی ہی کم وضاحت ہوگی۔ پرسکون ذہن خاموشی میں پیدا ہوتا ہے، اسی لیے دن میں چند منٹ صرف اپنے ساتھ گزاریں، کہ کئی بار آپ کے تمام سوالوں کے جواب خاموشی میں چھپے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا صرف سکون کافی ہے؟ ہر دن
आपके सामने सैकड़ों मौके आते हैं। कोई आपसे बदतमीजी करता है, कोई आपको नजरअंदाज करता है, कोई आप पर तनकीद करता है। हर बार आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, फौरन रद्दे अमल देना। दूसरा, चंद लम्हे रुकना, सोचना और फिर ऐसा फैसला करना जिस पर आपको बाद में फख्र हो। मुसन्निफ कहते हैं, आपकी किस्मत बड़े फैसलों से कम और रोजाना के छोटे इंतखाबों से ज्यादा बनती है। और यही माइंड लाइक वाटर का सबसे बड़ा सबक है। आइए अब पूरी किताब को सिर्फ चंद जुमलों में समझते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हर मसले पर रद्दे अमल देना जरूरी नहीं, जज्बात को दबाना नहीं, बल्कि समझना जरूरी है। सुकून कमजोरी नहीं, बल्कि ज़हनी ताकत की अलामत है। ओवर थिंकिंग हल नहीं, सिर्फ ज़हनी थकन पैदा करती है। एक वक्त में एक काम ज्यादा मुअस्सिर जिंदगी की बुनियाद है। खामोशी दिमाग की बेहतरीन दवा है। और सबसे अहम, आपकी जिंदगी का मेयार आपके हालात से नहीं, बल्कि आपके ज़हन के मेयार से तय होता है। अगर आप वाकई इस किताब से फायदा उठाना चाहते हैं तो आज से ये 5 आदतें अपनाएं। पहली आदत, किसी भी मुश्किल सूरत-ए-हाल में रद्दे अमल देने से पहले 3 गहरी सांसें लें। दूसरी आदत, रोज कम अज कम 10 मिनट मोबाइल के बगैर खामोश बैठें। तीसरी आदत, एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। चौथी आदत, हर रात खुद से पूछें, आज मैंने कहां गैर जरूरी रद्दे अमल दिया और मैं कल उसे बेहतर कैसे करूंगा। पांचवी आदत, हर सुबह खुद से कहें, आज मैं अपने जज्बात का मालिक हूं, उनका गुलाम नहीं। अगर आप सिर्फ ये 5 आदतें मुस्तकिल अपनाते हैं तो चंद महीनों बाद आपका सोचने का अंदाज बदल जाएगा। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल से दुनिया वैसी ही रहे, लोग वैसे ही रहें और हालात भी ना बदलें, लेकिन सिर्फ आपका ज़हन बदल जाए, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? जरा सोचिए। शायद हम पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असल तब्दीली हमेशा हमारे अंदर से शुरू होती है। याद रखें, पुरसुकून पानी में ही आसमान साफ दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह पुरसुकून ज़हन ही सही रास्ता दिखाता है। इसलिए अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपना ज़हन बदलें, कि जब आपका ज़हन पानी की तरह पुरसुकून हो जाता है तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी लहर भी आपको डुबो नहीं सकती। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में जरा सी भी तब्दीली पैदा की है तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज जरूर लिखें, सुकून, कि शायद यही एक लफ्ज आपकी नई जिंदगी का आगाज बन जाए। और याद रखें, ताकतवर लोग हमेशा जोर से नहीं जीतते, कभी कभी वो सिर्फ पुरसुकून रहकर जीत जाते हैं।